بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ہفتے بچوں کے اسکول میں ملنے والے اناج سے متعلق ایک مسئلہ لکھا گیا تھا۔ وہ مسئلہ لکھا گیا، الحمدللہ بڑی تعداد میں اس کو لوگوں نے دیکھا، پڑھا اور سمجھا، اور ایک بڑی تعداد نے اس کے حکم کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ عوام میں اس طریقے سے رائج نہیں تھا، اس لیے ایک بڑی تعداد نے اس سے متعلق سوال بھی کیا کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے۔ اس تعلق سے متعدد فون آئے، واٹس ایپ پر پرسنل میسیج آ رہے ہیں، اور گروپ میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ لکھتے ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں لکھتے کہ جس کو پڑھ کر کے لوگ جو ہے الجھن میں پڑ جائیں، بلکہ مسئلہ اگر لکھا جاتا ہے تو اس کا حکم لکھنے کے بعد اگر اس کی کوئی جائز شکل بنتی ہو جس سے عوام کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے، وہ جائز شکل بھی ہم اس میں لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے، لوگ تنگی میں نہ پڑیں۔ اور یہی حدیث شریف ولا یسرا ولا تعسرا کا یہی مطلب ہے کہ اگر کہیں پر آسانی ہو تو اس آسانی کو بیان کیا جائے، مشکل کو بیان نہ کیا جائے۔ حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ناجائز چیز کو بھی جائز کر کے عوام میں بتا دیا جائے آسانی کے لیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ابھی اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ مسئلہ حنفیہ کی، میں سمجھتا ہوں احناف کے علاوہ بھی دیگر مسالک میں یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ نابالغ کا اگر مال ہو تو نابالغ کے مال میں جو ہے تصرف کی گنجائش نہیں۔ تصرف اس طریقے سے کہ اس کو کوئی اٹھا کر کے کسی اور کو دے دے یا اپنے استعمال میں لے لے، یا وہ نابالغ خود چاہے کہ میں میرا مال جو ہے کسی کو ہدیہ کر دوں، کسی کو ہبہ کر دوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہدیہ اور ہبہ معتبر نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں جو بچوں کو اناج مل رہے ہیں تو وہ اناج جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو براہ راست دیے جا رہے ہیں، اور وہ واقعتاً بچوں کے لیے ہی تھے، اس لیے کہ اسکولوں میں مڈ ڈے میل کے نام سے روزانہ جو بچوں کو کھچڑی وغیرہ دیا جاتا تھا، اسی کے حساب سے اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ان کو کئی قسم کے اناج دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ اناج جب بچوں کو دیے جا رہے ہیں تو وہ بچوں کی ملکیت میں آ گئے، وہ بچے اس کے مالک ہو گئے، اور بچے ابھی نابالغ ہیں۔ اب مسئلہ یہی آیا کہ نابالغ جو ہیں، وہ نابالغ کا مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ نابالغ اگر کسی کو کوئی مال دے، اپنے مال میں سے کسی کو ہدیہ کر دے، کسی کو ہبہ کر دے، تو وہ معتبر نہیں ہوتا۔ ہدیہ اور ہبہ معتبر ہونے کے لیے ہدیہ دینے والے کا بالغ ہونا شرط ہے۔ یہ حنفیہ کی، احناف کی جو ہے وہ انتہائی معتبر کتاب فتاوی ہندیہ جو 500 علماء کی نگرانی میں لکھی گئی ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ احناف کی انتہائی مشہور فقہ کی کتاب شامی میں مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہم نے اپنے جواب میں اخیر میں عبارت بھی نقل کی ہے۔ اس ویڈیو کی اور اس ویڈیو کے بیان کے یوٹیوب جو لنک رہے گی، اس میں وہ ڈسکرپشن میں وہ حوالے جات دے دیے جائیں گے، جن لوگوں کو دیکھنا ہے وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ اسی طریقے سے، اب اگر کوئی چاہے کہ اب اس کو بالکل تبدیل کر دیا جائے کہ یہ نابالغ کا مسئلہ ہی نہ لایا جائے کہ یہ جو ہے نابالغ کا ہدیہ معتبر ہونا چاہیے، یا یہ کہ کوئی حدیث شریف، اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی حدیث انہوں نے پڑھ لی، اب ان کو دیگر روایات کا علم نہیں ہے، قرآنی احادیث کا علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو کہاں پر رکھا ہے،
اس حدیث کو جو ہے فقہا نے کس جگہ پر رکھا ہے اس کا علم نہیں ہے، بس یہ حدیث کے ظاہری الفاظ پڑھ لیے، یہ حدیث ہے کہ انت ومالک لابیک۔ اب بعض لوگ ہیں جو یہی حدیث کو لے کر کے اس مسئلے کو بالکل تبدیل کر دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کا، نابالغ بچوں کا یا بالغ بچوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ اگر ان کا مال ہے تو وہ باپ کا مال ہے، جیسے حدیث شریف ابھی میں نے بتایا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کہاں رکھی گئی ہے، اس سے متعلق بھی میں نے مسئلہ لکھا، اور اس میں بھی محدثین کے اقوال اور ان کی شروحات سے جو میں نے عبارتیں وہاں نقل کی ہیں وہ کئی عبارتیں، اس کے علاوہ فقہا نے اس کو کہاں رکھا ہے وہ سب میں نے نقل کیا ہے کہ یہ جو ہے حدیث، یہ اس کا محمل جو ہے یہ کہاں پر ہوگی، وہ یہاں پر ہوگی کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، اپنی ضرورت خرچ کرنے کے پاس اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اب وہ اپنی اولاد کے مال میں سے جتنا چاہے وہ اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنے کے لیے لے سکتا ہے، بغیر بچوں کی اجازت کے۔ اب مسئلہ اس طریقے سے، اب لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے، کہیں پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ جب تمہارے کسی کا انتقال ہو تو اس کے والدین اگر موجود ہوں تو والد کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جب اگر اس حدیث کو ہم دیکھیں گے کہ وہ تو اور تیرا مال سب کے سب تیرے باپ کا ہے، تو پھر یہاں چھٹا حصہ کیوں مل رہا ہے؟ قرآنی حکم ہے، یہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث صرف ایک جگہ سے پڑھ لینا اور اس کو جو ہے پورے طور سے نہ سمجھنا اور اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر لینا، یہ بڑی جرأت کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ بالکل سیدھا سا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ بچے نابالغ ہیں اور ان کا جو مال ہے یہ ان کی ملکیت ہے۔ اب والدین اگر اس میں تصرف کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہوگا، اگر وہ کسی غریب کو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، غریب کو دے دیں، لیکن اب بچوں کو اس کا بدل دینا ضروری ہے، یعنی کہ اس کی جو بھی قیمت ہے، مناسب قیمت آپ کو بالکل ہو بہو بالکل جو بازار میں ایک دم سے بالکل وہی قیمت معلوم کرنا اور اس کو بچوں کو یکمشت دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس کو مسئلے کو سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں اور اس میں الجھ رہے ہیں۔ آپ کو بس اس کی جو بھی قیمت ہے، مناسب قیمت آپ طے کر لیں، جو بھی اناج جو جتنے بھی سب چیزیں ہیں اس کی مناسب قیمت طے کر لیں۔ آپ اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں غریبوں کو دے دیں، اور اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن مسئلہ وہی رہے گا کہ آپ یہ جو مال ہے، یہ جو اناج ہے، اس کا بدل آپ کو اپنے بچوں کو دینا ہوگا، اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کو یکمشت دینا نہیں ہے کہ آپ جو ہے یکمشت ان کو دے دیں تبھی بات بنے گی، ورنہ یہ جو بیع مکمل نہیں ہوگی۔ مسئلہ اس میں صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو جو ہے نیت کر لینا ہے۔ کیا نیت کرنا ہے؟ کہ آپ نے اپنے بچوں کو کا مال لیا، اب اس کی جو بھی قیمت ہے آپ نے طے کر لی، اب آپ یہاں سے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کی ایسے نیت کر لیں کہ ہم 3 مہینے تک بچوں کو جو بھی جیب خرچے کے نام پہ دیں گے وہ اس کا بدل ہوگا۔ مسئلہ حل ہو گیا، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ بنانے سے بنتا ہے اور حل کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم حل کرنا چاہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس کو مسئلہ بنانا چاہیں تو یہ بہت مسئلہ کشمیر بن جائے گا، ورنہ تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ اور جو لوگ اس طریقے کے جو ہے مسائل کے اوپر بغیر علم کے رائے زنی کرتے ہیں، وہ بیٹھے بٹھائے اپنی جو ہے آخرت برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر تو یعنی کہ تنزیہ باتیں کرنا، یہ کہ اگر اس طریقے کا مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو کیا ہوگا، اور اس پہ کچھ بھی عجیب غریب جو ہے ہنسی مذاق کرنا، تو یہ تو بس بیٹھے بٹھائے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے علماء سے پوچھیں، اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو اس کو چھوڑ دیں۔
یہ فتویٰ ہے، کوئی سرکاری فرمان نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا، کوئی لاٹھی لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے۔ ہم نے مسئلہ شرعی حکم بیان کر دیا اور اس کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیں، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن بیٹھے بٹھائے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا منفی تبصرہ کرنا، تنزیہ تبصرہ کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ شریعت کا ایک قسم کا یہ شریعت کے ساتھ جو ہے مذاق ہے، جو انتہائی سخت و گناہ کی بات ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ابھی میں نے باتیں کہی کہ مسئلہ بالکل آسان ہے، ہم حل کرنا چاہیں بالکل آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اور اگر مسئلہ بنانا چاہیں تو وہ مسئلہ کشمیر بن جائے گا، وہ بالکل حل نہیں ہوگا۔ صرف اس میں کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ استعمال کریں بلا جھجک وہ مال، اگر استعمال کرنا ہے غریب کو دینا ہے غریب کو دے دیں، بس یہ آپ نیت کر لیں کہ یہ 200 400 500 روپیے جو بھی ہے یہ ہم جو ہے آج سے نیت کر لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو جو بھی ہم جیب خرچ دیں گے تو وہ اسی پیسے میں سے ہم ان کو اس کا بدل دے رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔